اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم صرف احتیاط کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جب اس کو ذرا اور وسیع تر دائرے میں پھیلاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اور میرے معاشرے کے لوگ سارے کے سارے ضرورت سے زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، اور انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ ہم آج کل نقصان کی طرف مائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے اگر ہمیں کوہ پیمائی کرنا پڑے، ہمالیہ کی چوٹی سر کرنی پڑے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا رسکی کام ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آرام سے رہیں اور 4 پیسے بنانے کے لیے کوئی پروگرام بنائیں۔ 4 پیسے بنانا اور اپنی مالی زندگی کو مزید مستحکم کرنا کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہم کو فائدہ دے گی، یہاں ہم اس سے پیسے حاصل کریں گے، اور تعلیم کا تعلق ہم نوکری کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ علم اور نوکری کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا تو ایک اندر کی خوبصورتی ہے۔ جیسے آپ باہر کی خوبصورتی کے لیے پاؤڈر لگاتے ہیں اور میک اپ کرتے ہیں، لڑکیاں لپسٹک اور کاجل لگاتی ہیں، اسی طرح انسان اپنی روح کو بالیدی عطا کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، لیکن ہم نے علم کو نوکری سے وابستہ کر دیا ہے۔ آئے روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ 3000 نوجوان MBA ہو گئے ہیں، انہیں نوکری نہیں ملتی۔ ایک زمانے میں یہ بات سمجھنے میں پھنس گیا کہ صاحب علم کون ہوتے ہیں، اور یہ بات میری سمجھ اور گرفت میں نہیں آتی تھی۔ میں یونیورسٹی میں دوستوں اور پروفیسروں سے اس بارے میں پوچھتا، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ پھر میں نے ولایت والوں سے خط و کتابت میں پوچھنا شروع کیا کہ صاحب علم آپ کے خیال میں کون ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے موصول ہونے والے جواب بھی ایسے نہیں تھے جن سے میں مطمئن ہو جاتا۔ میرے پاس لوگوں کے جوابات کی ایک موٹی فائل اکٹھی ہو گئی۔ ایک دن میں اپنے بابا جی کے پاس ڈیرے پر گیا۔ اس دن ڈیرے پر گاجر گوشت پکا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا اور وہ فائل ایک طرف رکھ دی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اشفاق احمد یہ کیا ہے؟ میں نے یہ بتایا یہ فائل ہے۔ کہنے لگے یہ تو بڑی موٹی ہے اور اس میں کاغذات کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ جی یہ آپ کے کام کے نہیں ہیں، یہ انگریزی میں ہیں۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اس میں تو چٹھیاں بھی ہیں، اس پر ٹکٹ بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان پر تو بڑے پیسے لگے ہوں گے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ تو باہر خط کیوں لکھتا ہے؟ میں نے کہا بابا جی ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا تھا جو مجھے باہر کے لوگوں سے حل کروانا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں ساری دانش ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، وہ یہ کہ آخر صاحب علم کون ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی تم نے اتنا خرچ کیوں کیا؟ آپ میرے پاس ڈیرے پر آتے اور یہ سوال ہم سے پوچھ لیتے۔ ہمارے بابا جی باوصف اس کے کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں ایک لفظ نوٹ آتا تھا، جانے انہوں نے ایک یہ لفظ کہاں سے سیکھا تھا۔ مجھے کہنے لگے نوٹ، صاحب علم وہ ہوتا ہے جو خطرے کے مقام پر اپنی جماعت میں سب سے آگے ہو، اور جب انعام تقسیم ہونے لگے تو جماعت میں سب سے پیچھے ہو۔ یہ سننے کے بعد میں بڑا خوش ہوا، کیونکہ جب انسان کو علم عطا ہو جاتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اور ممکن ہے میرا یہ خیال غلط ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں کسی نہ کسی طرح سے علم کی کمی ہو رہی ہے اور احتیاط کی زیادتی ہو رہی ہے۔ میں خود بڑا محتاج ہوں، میرے پوتے نواسے نواسیوں کی تعداد بڑھی تو میں خوفزدہ انسان میں تبدیل ہو گیا کہ ان کا کیا بنے گا، یہ کدھر جائیں گے، ایسے کیوں ہوگا۔ میں ہر وقت یہی سوچنے میں لگا رہتا تھا۔ اس سے خرابی یہ پیدا ہوتی ہے جو میں اپنے میں، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی ذات پر سے اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ جب آدمی بہت محتاط ہو جاتا ہے تو پھر ذرا وہ گھبرانے لگتا ہے، اور ہم سب اس کی گھبراہٹ میں شریک ہو گئے ہیں، اور اگر اس گھبراہٹ کو ذرا آگے بڑھایا جائے تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم عموماً ایک جملہ بولتے ہیں کہ جی بڑا 2 نمبر کام ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی گھبراہٹ ہی ہے۔ جب ہم خوف و گھبراہٹ کے پیش نظر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں مجھ میں مالی کمزوری پیدا نہ ہو جائے، 2 نمبر کام کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 1866 میں ہندوستان کا ایک وائسرائے تھا، میرا خیال ہے کہ لارڈ کرزن ہی ہوگا۔ اس کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کر کلچرل پیٹرن تلاش کرنے کا بڑا شوق تھا، اور بھارت میں میوزیم وغیرہ اس نے سیٹل کیے تھے۔ وہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں گیا، اس نے وہاں اپنا کیمپ لگایا۔
اس کے ساتھ اس کا عملہ بھی تھا۔ اس وقت وائسرائے بڑی زبردست اور پاورفل چیز ہوا کرتی تھی۔ لارڈ کرزن لکھتا ہے کہ جب وہ اپنے کیمپ میں سویا ہوا تھا تو آدھی رات کے قریب مجھے اپنے سینے پر بہت بوجھ محسوس ہوا۔ وہ بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جب میں نے لیٹے لیٹے آنکھ کھولی تو کوئی 25-30 سیر کا کوبرا میرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پھن اٹھایا ہوا تھا اور اس کوبرے کا منہ میرے چہرے کی طرف تھا، اور ہر لمحہ زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن میں ہلا نہیں بلکہ اسی طرح خاموش لیٹا رہا اور کوئی چیخ و پکار نہیں کی، اور میں اس انتظار میں تھا کہ چونکہ خدا کی طرف سے بھی کبھی نہ کبھی مدد انسان کو پہنچتی ہے، اور میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح کے حالات میں اس طرح کی سوچ ایک بڑے حوصلے اور اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ میرے کیمپ کا پردہ اٹھا کر ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس آدمی نے جب صورتحال دیکھی تو وہ الٹے پاؤں واپس چلا گیا، اور اس نے دودھ کا ایک بڑا سارا مرتبان لیا اور اس میں گرم دودھ ڈالا، اور اس آدمی نے وہ دودھ بڑی ہمت کے ساتھ سانپ کے آگے رکھ دیا۔ جب سانپ نے دودھ کا مرتبان یا جگ دیکھا اور اس نے دودھ کی خوشبو محسوس کی تو سانپ مرتبان کے اندر داخل ہونے لگا اور مزے سے دودھ پینے لگا۔ جب سانپ اس کے مکمل اندر چلا گیا تو اس شخص نے مرتبان کو بند کر دیا۔ لوگوں کو جب واقعے کا پتہ چلا تو ہر طرف حال دہائی مچ گئی اور سارا عملہ کیمپوں سے باہر آ گیا۔ وائسرائے صاحب اس شخص سے بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اس شخص کو انعام ملنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ جی، میں نے آپ کی جان بچائی ہے، میرے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، میں اور کچھ لے کر بھی کیا کروں گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے عملے کا آدمی ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی باہر کا آدمی ہے۔ پھر اس سے استفسار کیا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جی، میں ایک نامی گرامی چور ہوں، میں یہاں چوری کی نیت سے آیا تھا، اور میں نے سوچا کہ وائسرائے جو کہ بادشاہ وقت کی طرح ہے، اس کے کیمپ سے قیمتی چیزیں ملیں گی، اور جب میں کیمپ کے اندر داخل ہوا تو میں نے یہ سین دیکھا، اور اب یہ آدمیت کا تقاضا تھا کہ میں اپنا پیشہ ایک طرف رکھوں اور جان بچانے کا کام پہلے کروں۔ خواتین و حضرات، اللہ کی مدد ایسے بھی آ جاتی ہے، اور اتنے محتاط ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو آسودگی عطا کرنے کے لیے کچھ ڈھیلا رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی تھوڑا آرام بھی کر لینا چاہیے، کبھی کبھار سیٹی بجا لینی چاہیے۔ میں جب اپنے اسٹوڈنٹ بچے بچیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو سیٹی بجانی آتی ہے تو وہ نفی میں جواب دیتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان کے پاس سیٹی بجانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنے ساتھیوں اور ہم وطنوں کو تنی ہوئی زندگی گزارتے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو رسیوں میں جکڑ رکھا ہے۔ کوئی دن یا کوئی تہوار بھی انجوائے نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک موراکو کا بادشاہ تھا، اس کی عمر کوئی 80 یا 100 برس کے قریب تھی۔ وہ ایک شخص سے ناراض ہو گیا اور اس کے بارے حکم دیا کہ اس کو زندہ میں ڈال دیا جائے اور کل صبح 6 بجے جلاد بلا کر اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب وہ شخص صبح 6 بجے کا انتظار کرنے لگا اور وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ اس نے جیل کے داروغہ کو دیکھا جسے شطرنج کھیلنے کا بڑا چسکا تھا، اور اس سے کہا کہ سر آ جائیں، بیٹھیں، ایک بازی تو لگ جائے۔ اس نے بھی کہا کہ آ جاؤ۔ وہ شطرنج کھیلنے لگے اور اس بندے نے، جس نے حکم شاہی کے مطابق قتل ہونا تھا، نے داروغہ کو شکست دے دی اور داروغہ سے کہا کہ اب آپ آرام کریں، صبح ملیں گے۔ جب اس کے قتل کیے جانے کا وقت ہوا تو داروغہ پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ آؤ جناب، ایک بازی ہو جائے، قتل وتل تو روز کا کام ہے، ہوتا ہی رہے گا۔ وہ قیدی اس سے کہنے لگا کہ تیرا ستیہ ناس، بادشاہ نے نہ صرف تیری نوکری ختم کر دینی ہے بلکہ میرے ساتھ تجھے بھی قتل کروا دینا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی کھیلنے لگا۔ وہ صبح سے شام تک کھیلتے رہے، بازی پھنس جاتی تو اگلے دن پھر چلتی، اس طرح 4 راتیں ہو گئیں۔ یہ میں آپ سے ایک ہسٹوریکل فیکٹ بیان کر رہا ہوں، اور اس کے قتل کیے جانے کا وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ ایک شام کو بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے کہ ایک شخص دھول سے اٹا ہوا اور سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کی طرف آیا۔ وہاں پہنچ کر وہ اس قیدی کے قدموں میں گر گیا اور پکار کر کہنے لگا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہ جہاں، شہنشاہ موراکو۔ اب جیل کا داروغہ اور وہ قیدی حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ بلوائیوں نے موراکو کے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے، اور آپ چونکہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں، اب آپ ہی تخت و تاج کے وارث ہیں۔ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اکیلے مجھے علم تھا کہ آپ زندہ سلامت ہیں،
چنانچہ اس کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر لایا گیا اور جس بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کیا تھا اسی کے تخت پر بٹھا دیا گیا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مرض اس قدر ظالم، مہلک اور خطرناک ہے کہ کوئی منتر، کوئی گولی اور کوئی جادو ٹونا آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور جو خدا کی ذات پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چلیے اپنی زندگی کے 365 دنوں میں 4 دن تو ایسے نکال لیں کہ واقعی ان دنوں میں اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں۔ میرے پیارے ملک کے پیارے لوگ اس قدر کھچاؤ میں ہیں کہ ہر وقت خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غالباً یہ رادھا رام یا راجا رنگ کی بات ہے کہ وہاں ایک بینک کھلا، وہ چلتا رہا۔ ان علاقوں میں بینکوں کی ڈکیتیاں عام ہیں۔ اب کسی ڈکیت نے سوچا کہ یہ قصبے کا بینک ہے، اس میں آسانی سے واردات ہو سکتی ہے، لہٰذا اس نے اپنی کلاشنکوف نکال لی، جیپ باہر کھڑی کی اور اس نے اس بینک میں ایک گولی فائر کی اور سب کو ڈرا کر ہینڈز اپ کرا دیے، اور کیشیئر کے آگے جتنی رقم تھی وہ اس نے اپنے تھیلے میں ڈال لی۔ اس رقم میں سارے ملے جلے نوٹ تھے۔ جب وہ بینک سے باہر نکلا تو عجیب سما تھا، اس کے فائر کرنے کی وجہ سے باہر لوگوں کو صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا، اور ان گاؤں والوں نے اس بینک ڈکیتی کو اپنی عزت بے عزتی کا معاملہ بنا لیا تھا، اور وہ اپنے گھروں سے اپنی پرانی بندوقیں نکال کر باہر لے آئے، کسی کے پاس رائفل بھی تھی، اور وہ سارے اکٹھے ہو کر آئے اور آتے ہی اس ڈاکو کی جیپ کے ٹائر پنکچر کر دیے، پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس ڈکیت نے بھاگنے کی کوشش کی اور فائرنگ کرتا رہا، لیکن وہ لوگ بھی ارادے کے پکے تھے اور انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ جب ڈاکو کے ہاتھ سے پیسوں والا تھیلا چھوٹا تو نوٹ بکھر گئے۔ اب لوگوں نے ڈاکو کو تو جانے دیا، لیکن روپوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور سارے نوٹ سنبھال کر بینک مینیجر کو دے دیے۔ خواتین و حضرات، یہ دنیا کی واحد بینک ڈکیتی ہے جس میں بینک کو 32 روپے کا فائدہ ہوا، کیونکہ کئی لوگوں کی جیبوں سے گر کر پیسے اس رقم میں شامل ہو گئے تھے، اور اس طرح بینک نے لوٹے ہوئے 28,000 کی جگہ 28,032 روپے حاصل کیے۔ آپ نے دیکھا، برداشت کرنے اور حوصلہ کرنے سے کچھ ایسے فائدے کی راہیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پریشان ہونے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہو کر رہے گا جو ہو کر رہنے والا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو پھنسے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور میری آرزو اور بڑی تمنا ہے کہ آپ ایک سہل زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بہت سے بڑے بڑے کام جو انتظار کر رہے ہیں اور بہت سی فتوحات جو آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کر سکیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں اور قلب کو بھی مانیں۔ آپ 99% مادہ پرستی کو تھامے رکھیں اور صرف 1% تو اپنی ذات کو آزادی کی اجازت دیں، اور کہہ دیں کہ اگر آج 100 روپے کا نقصان ہونا ہے تو ہو لے، کوئی بات نہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔